لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ یہ دین ملا انہی سے ہمیں، احسان ہے تمام صحابہ کا۔ قرآن ملا، ایمان ملا، تفسیر و آذان صحابہ سے۔ ہر سانس میں قرض ہے ہم پر، یہ فرض ہے نام صحابہ کا۔ گردن کٹ گئی پر سر نہ جھکے، گردن کٹ گئی پر سر نہ جھکے، حق بات کبھی نہ چھوڑی، باطل سے لڑے حق کو بچایا، یہ ہے پیغام صحابہ کا۔ صدیق، فاروق، عثمان و حیدر سب روشن ستارے، صدیق، فاروق، عثمان و حیدر سب روشن ستارے، امت کی کشتی پار لگانا یہ تھا کام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات ذی وقار، آج کا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حضرات ذی وقار، موضوع انتہائی طویل ہے، بلا تمہید بلا تاخیر اپنے موضوع کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک ارض و سما جو ہم سنے جو سنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی پسندیدہ شخص ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب یہ کسی عام شخص کا انتخاب نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ توجہ فرمانا، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین عظمت والے، شان والے، مقام والے انسان ہیں تو وہ انبیاء کے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ انبیاء، تمام انبیاء کے صحابہ کے بعد سب سے افضل، تمام
انبیاء کے بعد صحابہ میں سے، کائنات میں سے سب سے افضل ترین شخصیت اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کپڑے کے تاجر ہیں۔ کپڑا خریدنے کی غرض سے یمن تشریف لے کے گئے، وہاں پہنچے، کپڑا خرید لیا، سوچا کہ میں یہاں ایک عالم ہے، ان کی شہرت بڑی سنی ہے، ان کا نام بڑا سنا ہے، ان کی دیدار کو چلتا۔ سیدنا صدیق اکبر وہاں پہنچے عالم کے پاس، تو کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ یمنی عالم کافی بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی پلکیں رخساروں کے اوپر گری ہوئی ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، پلکیں رخساروں پہ گری ہیں، کانوں سے شنوائی کم ہے، آنکھوں سے بینائی کم ہے۔ ابو بکر نے سلام کیا، سلام کا جواب آیا، اس بزرگ نے، عالم نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ عرض کیا میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر۔ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ عالم کہنے لگا، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، یہ یمنی عالم، ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ یمنی عالم کہنے لگا سن، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ فرمایا جی مجھے ابو بکر ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی میں بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے سینے پہ ناف کے اوپر، ناف کے نزدیک تل کا نشان ہے؟ فرمایا جی ہاں میرے سینے کے نیچے ناف کے قریب تل کا نشان ہے۔ یمنی عالم کہنے لگا ابو بکر کھڑا ہو، مجھے گلے ملے تو کہنے لگے مجھے یہ بتلائیے کہ آپ، میں اتنی دور سے، ابو بکر اتنی دور سے اس عالم کو ملنے آیا ہوں، اے بزرگ میں آپ کو اتنی دور سے چاہت کے ساتھ ملنے آیا ہوں، اور آپ ہیں کہ آپ میرے دیدار کو ترس رہے ہیں۔ اللہ، آپ ہیں کہ آپ میرے دیدار کو ترس رہے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یمنی عالم آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے ابو بکر میری عمر اس وقت سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں نے تمام کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں، مجھے زبانی یاد ہے، ہر چیز کا مجھے علم ہے، عالم ہوں،
میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کا جو آخری پیغمبر آئے گا، جس دھرتی پہ آئے گا، اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پہ ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کا نام سبحان اللہ ابو بکر ہوگا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، توجہ، اہل کتاب نے بھی جسے پہچان لیا، اہل کتاب نے بھی جسے پہچان لیا، وہ چنا ہوا تھا، زمانے نے مان لیا، نام نشان نسب سب خبر میں آ گیا، یہ صدیق تھا جسے رب نے چن لیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ یمنی عالم کہنے لگا کہ اے ابو بکر، جس وقت اس پیغمبر کی آمد ہو، اس پیغمبر کو میرا سلام کہنا، اور تو گواہ بن جانا کہ میں اس محمد پہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، یہ صدیق کا انتخاب کوئی عام انتخاب نہیں، کوئی میرا اور میرے پیر فقیر کا انتخاب نہیں، یہ اپنی مرضی سے صدیق نہیں آئے، یہ آیا ہے تو رب کا بلایا ہوا آیا ہے، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ راز خدا تھا، یہ صدیق تھا جو ابتدا سے جدا تھا، قدم سے پہلے جسے پہچان لیا گیا وہی تھا، بعد نبی امام خدا تھا، یہ وہی تھا جو امام تھا میرے پیغمبر کے بعد، انتخاب خدا تھا۔ اللہ اکبر، کون صدیق رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، توجہ فرمانا، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن نماز اس وقت فرض ہے جب وقت آ جائے، روزہ اس وقت فرض ہے جب وقت آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، زکوٰۃ فرض ہے مال آنے پر، حج فرض ہے ذوالحج کا مہینہ آنے پر، مال آنے پر، توجہ فرمانا، مگر محبت فرض ہے میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ محبت فرض ہے سانس آنے پر۔ جب سانس آ گیا تو محبت فرض ہو گئی، محبت فرض ہو گئی۔ میں نے اپنے پیغمبر سے پوچھا، میرا تخیل ہے، میں نے اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ محبت کرنی ہے آپ سے، محبت فرض ہے، اے میرے آقا مجھے بتلائیے کہ محبت تو فرض ہے لیکن کرنی کیسے ہے، یہ ہمیں بتلا دے، کیسے کرنی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے سے محبت کرنی ہے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کرنی ہے، میرے سے محبت کرنی ہے دنیا کی وما فیہا سے بڑھ کے کرنی ہے، میرے سے محبت اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، میرے سے محبت دنیا کی کھیتی باڑی سے بڑھ کر، میرے سے محبت کاروبار سے بڑھ کر، میرے سے محبت اپنی ذات سے بڑھ کر۔ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جو محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اگر ہم ایسی محبت نہ کر سکتے ہو، میں کمزور ہوں، میں مارا ہوں، اے آقا میں اگر ایسی محبت نہ کر سکوں تو؟ توجہ ہے، اگر ایسی میں محبت نہ کر سکوں تو؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں آقا
اگر میں ایسی محبت نہ کر سکوں، میرے ماں باپ مجھے زیادہ عزیز ہو جائیں آپ کی محبت سے، اگر میرا کاروبار زیادہ عزیز ہو جائے آپ کی محبت سے، تو پھر آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تم ایسی محبت نہ کر سکو تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، ہوئے ہوئے ہوئے، ہائے، اتنا بڑا کام، بندہ ایمان سے خارج، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، میرا تخیل ہے، اللہ معاف فرمائے، میرا تخیل ہے، میں نے پھر سوال کیا کہ اے آقا، اتنی سخت ترین یہ محبت، ایسی محبت، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتی، کیا دنیا کے اندر پہلے ایسے کسی نے محبت کی ہے؟ کیا کوئی ایسا رول ماڈل ہے، ایسا کوئی نمونہ ہے؟ پیش کیجئے۔ اللہ اکبر، قرآن دعائی دیتا ہے، قرآن پکار اٹھتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر تم نے محبت کا رول ماڈل دیکھنا ہے، اگر محبت کا نمونہ دیکھنا ہے، اگر محبت کا معیار دیکھنا ہے، میرے پیغمبر کے جماعت صحابہ کو دیکھیں، میرے پیغمبر کے جماعت صحابہ کو دیکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دفعہ کہہ دیو سبحان اللہ، بلند آواز میں، سبحان اللہ، بلند آواز میں، اللہ اکبر۔ صحابہ، میری پیغمبر کی جماعت صحابہ یہ محبتوں کا معیار ہے۔ صحابہ حق کے ہیں، معیار مانو یا نہ مانو تم، صحابہ حق کے ہیں، معیار مانو یا نہ مانو تم، یہی فرمار گئے سرکار، مانو یا نہ مانو تم، ہدایت کے ستارے ہیں سبھی اصحاب پیغمبر، نبی کے ہیں معیار، مانو یا نہ مانو تم۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت پیارا سا جملہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ جماعت صحابہ۔ اسلام کی بنیاد جماعت صحابہ، اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ، اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ ہیں، اور اس عمارت کا جو سنگ بنیاد ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد عائشہ کے بابا ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد رکھی، اسلام کا سنگ بنیاد رکھا تو ابو بکر سے رکھا۔ اسلام کی بنیاد کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ابو بکر ہے، اسلام کی بنیاد کی پہلی خشت اول ابو بکر ہے۔ آئیے توجہ فرمانا، اگر میں اور آپ مکان دکان بنانا چاہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنگ بنیاد کوئی ہمارا برکت والا شخص آ کے رکھے، بنیادوں کو عظمت والی کوئی شخصیت آئے، عزت والی کوئی شخصیت آئے۔ ہم اپنے پیر صاحب کو بلاتے ہیں، ہم اپنے مرشد صاحب کو بلاتے ہیں، آئیے ہماری بنیاد کی سنگ بنیاد رکھیے۔ کوئی اپنے عالم کو بلاتا ہے، کوئی خطیب کو بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ رحمتیں ہو جائیں، کیونکہ برکتیں ہو جائیں۔ عزت والے ہاتھوں سے بنیاد رکھیں گے تو برکتیں ہو جائیں گی، رحمتیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ بڑا پیارا جملہ، قیمتی جملہ۔
اسلام کی عمارت کی بنیاد میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور اس عمارت کی سنگ بنیاد حضرت ابو بکر، عائشہ کے بابا ابو بکر ہیں، اور اس سنگ بنیاد کو رکھا میرے امام الانبیاء نے ہے اپنے ہاتھ سے۔ یہ کسی عام شخصیت نے رکھا ہے، یہ کسی عام شخصیت نے اس کا سنگ بنیاد نہیں رکھا۔ کس نے رکھا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے چھوٹے بچے آگے آ جاؤ، آگے آؤ، اتنے بیٹھو، اٹھ جو جلدی کرو، باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اس اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ، اور اس عمارت کی سنگ بنیاد عائشہ کے بابا ابو بکر ہیں، جس کو امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، مجھے پتا چلے گا کہ آپ جاگ کے بیٹھے ہوئے، سو نہیں رہے۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی کون؟ ابو بکر۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، 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 محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہیں قدسی آمی اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا تھا، وہ کتنا بڑا تھا، وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا تھا خدا جانتا ہے۔ بلند آواز میں کہتا ہے، مجھے پتا چلے جاگ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا تھا خدا جانتا ہے۔ کون؟ ابو بکر۔ اسلامی عمارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ابو بکر۔ اسلام کی خشت اول عائشہ کا بابا ابو بکر، اسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد عائشہ کا بابا ابو بکر۔ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی۔ کیا بات ہے، آواز بڑی دھیمے دھیمے نکلتی ہے۔ عائشہ کے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کوفے میں ہیں، کسی شخص نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین یہ بتلائیے، اچھا یہاں پہ ایک بات ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں شرارت کے طور پر، کچھ لوگ شرارت کے طور پر سوال کرتے ہیں، معلومات لینے کے لیے نہیں کرتے، شرارت کے لیے کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ اے امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی، یہ بتلائیے کہ امت کا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس شخص کے دل میں یہ بات تھی
کہ شاید علی یہ کہیں گے کہ امت کا سب سے بڑا بہادر میں علی خود ہوں، جس نے خیبر کے مقام پر قلعے کا دروازہ اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا۔ بہادر میں خود ہوں جس نے مرہب کو ایک ہی وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں خود ہوں جس نے مرہب کو قتل کیا۔ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ شاید علی یہ کہیں گے کہ سب سے بہادر میں خود ہوں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا بہادر شخص عائشہ کے بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رضی اللہ تعالی کہنے لگا وہ کیسے؟ علی فرماتے ہیں جب حضور فاران کی چوٹیوں پر دعوت توحید دینے کے لیے کھڑے تھے، توحید کا اعلان کیا، جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، منافقین کی طرف سے وار ہوئے، سارے میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، میرے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے سارے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ابو بکر ہی تھا جو ڈھال بن کے آگے کھڑا ہوا۔ وہ ابو بکر ہی تھا کہ جس نے پیغمبر کو لہو لہان ہونے سے بچایا۔ وہ ابو بکر ہی تھا جو اسلام کا سب سے پہلے لہو لہان ہوا۔ وہ ابو بکر ہی تھا، وہ تنے واحد ہی تھا ڈھال بن کے جو آگے آیا، زخم سینے پہ لیے مصطفیٰ کو بچایا رضی اللہ تعالی۔ اس لیے سب سے بہادر شخص ابو بکر، عائشہ کے بابا ابو بکر۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر سوال کیا، کہنے لگا کہ یہ مجھے بتائیے کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم شخص کون ہے؟ عالم کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید علی یہ کہیں گے کہ امت کا سب سے بڑا عالم میں علی خود ہوں، جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن علی یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ اس امت کا سب سے بڑا عالم عائشہ کے بابا ابو بکر۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ علی فرماتے ہیں توجہ، کئی ایسے واقعات گزرے کہ جن میں صحابہ کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی تھی، دوسرے صحابہ خاموش رہتے تھے، ابو بکر رونا شروع ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کی بات سن کے ابو بکر کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہی اس بارے میں اس وقت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ امام اس کو بناؤ جو آپ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ امام کس کو بناؤ؟ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ مصلی پہ اس کو کھڑا کرو جو پیچھے علم زیادہ رکھنے والا ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ آئیے توجہ فرمائیے، اس امت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میرے پیغمبر حضرت علی فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا آخری وقت ہے، حضور پہ بیماری کے ایام ہے، بخار کی شدت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس کو کہیں؟ ابو بکر کو کہیں۔ یہاں پہ بڑی نکتے کی بات ہے،
یہ صحابہ نے تو ابو بکر کو کھڑا کیا، ابو بکر نے نماز پڑھائی، پھر کسی وقت دوسری نماز کا وقت ہوا، میرے پیغمبر پھر بیمار ہیں، نہیں آ رہے مسجد میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آقا کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ سکتے، تو کسی بھی صحابی کو کھڑا کر دیتے ہیں نماز پڑھانے۔ میرے پیغمبر کی طرف سے اجازت تو پہلے ہو چکی ہے، کسی کو بھی کھڑا کر کے نماز پڑھا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے اقامت کہہ دی، تکبیر کہہ دی گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اندر حجرے کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تک جب یہ آواز پہنچی کہ مصلی پہ عمر کھڑا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، پیغمبر نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور فرمایا لا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دے وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ فرماتی ہے اے آقا ابو بکر کو رہنے دے، وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کو جماعت کروانے دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عمر پیچھے ہو جا، جس جگہ پر ابو بکر موجود ہو مصلی رسول پہ کوئی اور کھڑا ہو سکتا۔ اللہ اکبر، جس جگہ پر ابو بکر ہو اس جگہ پہ مصلی پہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں کہ اس لیے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عائشہ کا بابا ابو بکر، جس کو میرے پیغمبر نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اپنی زندگی کے اندر۔ تو پھر پہلا خلیفہ کون ہوا؟ جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر مصلی دیا۔ تو آج کہتے ہیں کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی تھی، خلافت کے حقدار بھی ابو بکر تھے، جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مصلی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا، کہتا ہے کہ علی یہ بتلائیے کہ امت کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ اکبر، امت کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ علی فرماتے ہیں امت کا سب سے بڑا سخی، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ علی فرمائیں گے کہ میں خود ہوں، روزہ رکھا، وہ سائل آ گیا دے دیا، پھر روزہ رکھا، دوسرے دن پھر سائل آیا، پھر روزہ رکھا، پھر سائل آیا، تقسیم کر دیا، راہ خدا میں وقف کر دیا۔ علی فرماتے ہیں اس امت کا سب سے بڑا سخی ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، اپنے گھر کا سارا سامان راہ خدا میں وقف کر دیا، رات کو بے چین ہے، بیٹی پوچھتی ہے بابا کیا معاملہ ہے، آپ اتنے بے چین نظر کیوں آتے ہیں؟ آپ تو گھر کا سارا سامان آپ نے وقف کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بے چینی اس وجہ سے ہے، میرے پیغمبر نے جس درد سے جس تڑپ سے چندہ مانگا، آج تک میرے پیغمبر نے اس تڑپ سے چندہ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے تڑپ سے چندہ مانگا، اور ابو بکر تو نے اپنے جسم کے اوپر اتنا قیمتی لباس پہن رکھا ہے، صبح اٹھتے ہی اپنا لباس اتارتے ہیں اور اس لباس کی جگہ پہ
ٹاٹ پہنتے ہیں، ٹاٹ بوری پہن لیتے ہیں، بوری پہن کے کیکر کے کانٹے بٹن کی جگہ پہ لگاتے ہیں، اپنا دوسرا نیا سوٹ اتار کے بازار میں فروخت کر کے چندے میں پیسے ڈال دیتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں آ رہے ہیں، آسمان سے میرا کائنات کا رب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، کائنات کے رب نے یہ سارا منظر یہ دیکھا، اور دیکھتے ہی جب ابو بکر گلی مکے کی گلیوں سے میرے پیغمبر کی طرف آ رہے تھے، آسمان سے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے پیغمبر کو فرماؤ کہ ابو بکر اس حالت میں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ابو بکر کو سلام پیش کر۔ کس کی طرف سے سلام آیا؟ سبحان اللہ، کس کی طرف سے ابو بکر کو سلام آتا ہے؟ کائنات کے رب کی طرف سے۔ اور ابو بکر سے پوچھئے، ابو بکر سے کہیے کہ کیا، ابو بکر سے کہیے کہ رب، توجہ فرمانا، اے ابو بکر کائنات کا رب تجھ سے راضی ہے، کائنات کا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھئے کہ ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے جسم کے اوپر پھٹے اور پرانے کپڑے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہا ہے، ابو بکر یہ تیرے کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، آج اس حالت میں بھی تو رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ میرا رب پوچھ رہا ہے، ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کہ بتلا تو میرے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، آنسو نکل آئے، فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر میرے رب کو فرما دیجئے آج تو ابو بکر کے کپڑوں کے یہ ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائے ابو بکر پھر بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علی فرماتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا سخی ابو بکر، کائنات کا سب سے بڑا سخی عائشہ کا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹاٹ میں لپٹا ہوا آیا در مصطفیٰ، عرش سے اس کے لیے آیا پیغام کبریا، رب یہ پوچھے کہ بتاؤ اے صدیق بے مثال، میں تو راضی ہوں تجھ سے، تو بھی راضی ہے مجھ سے؟ اللہ اکبر۔ لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اللہ کے علاوہ، سب سے پہلی بات ہے کہ میرا خلیل اللہ ہے، میرا خلیل میرا رب ہے، اگر میں کسی اور کو خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر میرا خلیل ہوتا۔ کون ابو بکر؟ مختصر کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہجرت کی رات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا بستر چھوڑتے ہیں، اجازت ہوئی کہ ہجرت کریے، میرے پیغمبر بستر چھوڑتے ہیں، اپنے بستر پر علی کو لٹاتے ہیں، امانتیں علی کے حوالے کرتے ہیں، ہجرت کی رات گھر سے نکلتے ہیں، میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، میرے پیغمبر اپنے گھر سے ہجرت کی رات نکلتے ہیں، سیدھا ابو بکر کے دروازے پر۔ کہاں نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ابو بکر کے دروازے پر۔ میرا تخیل ہے، میں نے سوال کیا کہ اے اللہ آج میرا پیغمبر صدیق کے دروازے پہ کیوں گیا؟ اگر صدیق کو اگر ابو بکر کو پیغمبر کے دروازے پہ بلا لیا ہوتا، یہ رات انتہائی خطرناک رات تھی، یہ رات تلواروں کے سائے کے نیچے
انتہائی مشکل رات تھی، لوگ میرے پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو آج ابو بکر کو بلا لیا ہوتا، ابو بکر آ جاتے میرے پیغمبر کے دروازے پر، میرا پیغمبر ابو بکر کے دروازے پہ کیوں گیا؟ توجہ فرمانا، میرے اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر کے دروازے پر اپنے پیغمبر کو اس لیے میں نے بھیجا کہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ آج کی رات میرے پیغمبر نے کسی اور کو لے کے جانا تھا، ابو بکر تو زبردستی چلا گیا۔ میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ یہ اعتراض ختم کر دو، جو بندہ یہ کہے کہ ابو بکر زبردستی گیا تھا، یہ کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے۔ میرے پیغمبر خود ابو بکر کے دروازے پر رضی اللہ تعالی عنہ در صدیق پہ جا کر رک گئی ہجرت نبی۔ فیصلہ رب کا تھا، کوئی اتفاق نہ تھی، تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ کوئی نہ یہ نہ بولے ابو بکر خود چلے تھے، یہ بلاوے کی تھی گھڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر میرے پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، امانتیں علی کے حوالے کی، نکلنے لگے۔ علی نے پوچھا اے آقا، لوگوں کی امانتیں حوالے ہو گئی اور آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کی امانتیں علی تیرے حوالے اور رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ توجہ فرمانا، لوگوں کی امانتیں وہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اگر لوگوں کی امانتوں میں خیانت ہو جائے، نبوت آتا ہے، حرف آتا ہے نبوت پر، اور اگر رب کی امانت یہ بھی محفوظ ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں، اس پہ بھی اگر حرف آ جائے تو نبوت پہ حرف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امانت کا سوال آیا تو میزان یہی ٹھہرا، لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد ٹھہری، رب کی امانت صدیق کے دل میں اتری۔ یہ تقسیم خدا ہے، یہ انتخاب نبی، کوئی ذاتی نہیں، یہ ہے رب کی حکمت کی گواہی۔ علی بستر رسول پہ سوئے، سر کٹانے کو تیار۔ توجہ فرمانا، علی بستر رسول پہ سوئے، سر کٹانے کو تیار۔ علی بستر رسول پہ سوئے، سر کٹانے کو تیار۔ صدیق ساتھ نبی، جان لٹانے کو تیار۔ ایک نے رات گزار دی تلواروں کے سائے میں، ایک نے غار میں وقت گزارا رب کی پناہ میں۔ یہ دونوں امین ہیں مگر مقام جدا جدا، یہ دونوں امین ہیں مگر مقام جدا جدا۔ وہ امانت خلق کا پاسباں، یہ امانت رب کا رازداں۔ اس لیے کہا نبی نے بے ساختہ بے مثال، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکرا خلیلا بلا سوال۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کے دوران میرے پیغمبر کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہوا، چل چل کے خون نکلنا شروع ہوا۔ میرے صدیق نے دیکھا، اللہ اکبر، کہہ دیو سبحان اللہ، ایسے نہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ، آواز آئے سبحان اللہ۔ جس کو میرے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہجرت کے دوران میرے پیغمبر کے پاؤں سے خون نکلتا ہے۔ جب میرے صدیق نے دیکھا کہ پیغمبر کے نبوت کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہوا، صدیق جھک گئے، بیٹھ گئے۔ آقا اللہ نے کہا کہ صدیق نیما ہو، صدیق نیما ہو۔ اللہ میں نیما ہو کے کی کراں گا؟ اللہ نے فرمایا تو نیما ہو میں تینوں اچا کراں۔ اچا؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کس تو اچا؟ اللہ فرماتے ہیں تمام علماء تو اچا، تمام اتقیاء تو اچا،
تمام اصفیاء تو اونچا، تمام اولیاء تو اونچا، تمام صحابہ تو اونچا، علی ابو بکر نیچے بیٹھے. میرے پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر خیر ہے، کیا معاملہ ہے؟ آقا آپ کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہوا ہے، آئیے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے. یہاں پہ ایک بات کرنے لگا، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، انتہائی قیمتی جملہ ہے. میرے پیغمبر کے کندھوں کے درمیان، کندھوں پہ کیا تھا؟ مہر نبوت. میرے پیغمبر کے کندھوں پہ کیا؟ مہر نبوت. سبحان اللہ، میں قربان جاؤں ابو بکر کی عظمت پہ، میں قربان جاؤں عائشہ کے بابا کی عظمت پر، میں اپنے ماں باپ کو قربان کر دوں. نبوت کے کندھوں پہ مہر نبوت ہے اور صدیق کے کندھوں پہ وجود نبوت ہے. صدیق کے کندھوں پہ وجود نبوت ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے، غار میں داخل ہوئے، چادر پھاڑی، سوراخ بند کر دیے، 2 سوراخ بچ گئے، اپنے پاؤں کی ایڑیاں سوراخوں میں دیں. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پر. توجہ فرمانا، یہ جملہ ضائع نہ کیجیے گا. میرے پاس خدا کی قسم کوئی ایسا آلہ ہو کہ جس سے ابو بکر کی محبت کو میں پرکھ سکوں. ابو بکر میں تیری محبت پہ قربان جاؤں. ابو بکر غار میں داخل ہوتے ہیں، سوراخ بند کر دیے، گود میں آقا کا بستر لگایا، آقا کا بستر اپنی گود میں لگایا. اللہ اکبر. اللہ. ہم نے یہ سنا ہے کہ آقا غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں رہے. ایسے ہی سنا ہے؟ بالکل ٹھیک سنا. اب توجہ فرمانا، گود کس کی ہے؟ ابو بکر کی. یہاں پہ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے. گود ہے میرے ابو بکر کی، اور میرے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، میرے پیغمبر صدیق کی گود میں لیٹتے ہیں. صدیق دیکھتا جا رہا ہے، صدیق دیکھتا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں صدیق دیکھ نہیں رہا، یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے. پڑھ کیا رہا ہے؟ جب میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں والضحیٰ پڑھتے ہیں. جب میرے پیغمبر علیہ السلام کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں ما زاغ البصر پڑھتے ہیں. کبھی یاسین کے دانتوں کو پڑھ لیا، کبھی واللیل کی زلفوں کو پڑھ لیا، کبھی ولسان و شفتین کے دانتوں کو، زبان کو پڑھ لیا، کبھی الم نشرح لک صدرک کے سینے کو پڑھ لیا. آئیے توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. یہ قیام کیا، 3 دن 3 راتیں قیام کیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غار کے اندر کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن. اللہ اکبر. یہاں پہ غور کیجئے گا، 3 دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غار میں قیام کیا، تو کیا 3 دن صرف میرے مصطفیٰ ہی سوتے رہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. بشری تقاضا ہے، نیند تو آتی ہے. میرے آقا نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں اکیلا سوتا رہوں، صدیق جاگتا رہے. میں اکیلا سوتا رہوں، صدیق جاگتا رہے. آقا تو وہ ہیں جو اپنے غلاموں کو کہتے ہیں دودھ کا پیالہ آیا ہے پہلے تو پی لے، کھجوریں آئی ہیں پہلے تو کھا لے، کھانا آیا ہے پہلے تو کھا لے. یہاں پہ میرے آقا تو آقا ہیں. آقا کا غلام عمر اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو سوار ہوگا، تیری باری. یہاں پہ آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میں اکیلا سوتا رہوں، صدیق جاگتا رہے.
وہ منظر کیسا ہوگا جب حضور سوئے ابو بکر دیکھے. سبحان اللہ، ذرا تخیلات کی دنیا میں آئیے. جب حضور سوئے ابو بکر دیکھے وہ منظر کیسا ہوگا جب ابو بکر سوئے اور حضور دیکھے وہ منظر کیسا ہوگا. ایسے نہیں، مجھے یوں کہنے دیجئے جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا. نہیں، مجھے یوں کہنے دیجئے جب حضور سوئے پہرا ابو بکر دے اور جب ابو بکر سوئے پہرا حضور دے. نہیں، مجھے یوں کہنے دیجئے، مجھے یوں کہنے دیجئے حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کی صداقت کا پہرا دینا میرے حضور کی سنت ہے. میرے ابو بکر کی صداقت کا پہرا دینا میرے پیغمبر کی سنت ہے. لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر. وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا. کون؟ ابو بکر. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کریں، وقت کافی ہو گیا. میرے آقا کی عمر 63 برس، ابو بکر کی عمر 63 برس. میرے آقا کی عمر 63 برس. یہ باتیں نوٹ کیجئے گا. ابو بکر کی عمر 63 برس. آپ کی وفات پیر کے دن، ابو بکر کی وفات پیر کے دن. آقا کی وفات سے پہلے سرحان عائشہ بیٹھی. ابو بکر کی وفات سے پہلے سرحان عائشہ بیٹھی. آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. ابو بکر کو 2 سال پہلے زہر دیا گیا. جو ساتھی میرے آقا کے ساتھ تھے ان میں سے ایک شہید ہو گیا. ابو بکر کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی شہید ہو گیا. آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. ابو بکر کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا. پیارے آقا نے وفات سے پہلے مصلی چھوڑ دیا. صدیق نے وفات سے پہلے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا. پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا. پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا کہ جو بعد کا خلیفہ تھا. ابو بکر نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا. اللہ اکبر. جو 4 پائی میرے مصطفیٰ کے لیے آئی وہی 4 پائی حضرت صدیق کے لیے آئی. جو چادر ابو بکر میرے پیغمبر کے لیے آئی وہی چادر حضرت صدیق کے لیے آئی. جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار بنا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. اللہ اکبر. آقا کے کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ آقا کے بچپن کے دوست ابو بکر. 10-12 سال کی عمر میں پہلی دعوت کھلانے والا ابو بکر. کون ابو بکر؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر. کون ابو بکر؟ فرعون کی چوٹیوں پہ آقا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہونے والا ابو بکر. کون ابو بکر؟ اسلام کی خاطر سب سے پہلے لہو لہان ہونے والا ابو بکر. کون ابو بکر؟ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دینے والا ابو بکر. کون ابو بکر؟ جبریل آسمانوں سے اللہ کا سلام جس کے لیے لے کے آنے والا وہ ابو بکر. کون ابو بکر؟ آقا میرے ساتھ میرے پیارے آقا علیہ السلام کو میرے آقا کو جس نے اپنی بیٹی دی، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا وہ ابو بکر. کون ابو بکر؟ ہجرت میں واحد ہم سفر ابو بکر. کون ابو بکر؟ نبی کی زندگی میں امام مقرر ہونے والے واحد صحابی ابو بکر. کون ابو بکر؟ سب سے زیادہ غلام آزاد کروانے والے ابو بکر. کون ابو بکر؟ معراج کے واقعے پر فوراً تصدیق کرنے والے ابو بکر. کون ابو بکر؟ صدیق کا عظیم لقب پانے والا ابو بکر. نبی کی وفات پر امت کو سنبھالنے والا ابو بکر. قرآن کو ایک کتابی شکل دینے والا ابو بکر. مرتدین کے خلاف جہاد کرنے والا ابو بکر. زکوٰۃ کے